نیکسٹ سیکوینسنگ رول از کریٹیکل ریشو. اس کا ہم پرفارمنس دیکھتے ہیں. یوزلی کریٹیکل ریشو پرفارمز پورلی ان دیز پرفارمنس میجرز اینڈ لیٹ سی کہ اس کیس کے اندر وہ پرفارم کس طرح کرتے ہیں. سیم ہم نے پرابلم لیا ہے, 6 جابس ہیں, ایک مشین ہے, اس کے اوپر ان جابس نے پروسیس ہونا ہے, اس کا سیکوینس ہم نے ڈٹرمن کرنا ہے, اور یہ سیکوینس کریٹیکل ریشو کے بیسس کے اوپر ہم ڈٹرمن کریں گے. اور اس کے بعد پھر ہم جو سیکوینس ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ وہ سیکوینس ایوریج فلو ٹائم, ایوریج ٹارڈینس اور ایوریج نمبر آف جابس ان ایٹ ورک سینٹر, وہ کس طرح اس کی پرفارمنس کیا ہے اس رول کے بیسس کے اوپر. اس کے اندر جو کریٹیکل ریشو ہے دیٹ از بیسیکلی یور ڈیو ڈیٹ. آج سے جب ڈیو ڈیٹ ہے تو اس کے اندر جتنے بھی دن آتے ہیں, اس کیس میں ہم نے آلریڈی لکھا ہوا ہے کہ 7 days کا ڈیو ڈیٹ پہنچ رہی ہے 7 days بعد. پروسیسنگ ٹائم از 2 days. اے کے کیس میں تو ہم نے ڈیو ڈیٹ کو ڈیوائڈ کیا پروسیسنگ ٹائم سے اینڈ وی گیٹ 3.5, کریٹیکل ریشو آف 3.5 فار اے. اسی طرح ہم نے بی کا دیکھا, 8 ہے پروسیسنگ ٹائم, ڈیو ڈیٹ 16 days کے بعد ہے, تو 16 ڈیوائڈیڈ بائی 8 gives you 2. سی بیسیکلی 4 ڈیوائڈیڈ بائی 4, کیونکہ ڈیو ڈیٹ اور پروسیسنگ ٹائم سیم ہے تو اس کے لیے کریٹیکل ریشو 1 آ رہا ہے. ڈی میں پروسیسنگ ٹائم 10 ہے, ڈیو ڈیٹ 17 days کے بعد ہے, تو جب ہم نے ڈیوائڈ کیا ڈیو ڈیٹ کو پروسیسنگ ٹائم سے تو 1.7 کا کریٹیکل ریشو آیا. اسی طرح ای از 5 days پروسیسنگ ٹائم, ڈیو ڈیٹ از 15 days, so 15 divided by 3 gives us a critical ratio of 3. And F is 12 processing time, 18 due date, so 18 divided by 12 is 1.5. So اس بیسس کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو شارٹیسٹ جو اس کا اسمالسٹ کریٹیکل ریشو ہے وہ اس کو سب سے پہلے ہم نے پروسیس کرنا ہے. سو اس کیس کے اندر C becomes number 1. Then we have F which is 1.5. سیکنڈ آ جائے گا اسی سیکوینس کے اندر. تھرڈ پر D آئے گا which is 1.7. فورتھ B آئے گا which is 2 critical ratio. E is 3 and A is 3.5. So اس سیکوینس کے اندر یہ جابس کے اوپر پروسیس ہوگا اس مشین پر. سو اس بیسس کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارا سیکوینس بن رہا ہے CFDBEA, اور اس کے حساب سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیز ٹارڈی کتنے آ رہے ہیں. سی کا پروسیسنگ ٹائم اور فلو ٹائم سیم ہوگا کیونکہ ویٹ اس کو نہیں کرنا پڑ رہا. ڈیو ڈیٹ واز 4, تو 4 سیم ڈیو ڈیٹ کے اوپر پروسیس کمپلیٹ ہو رہا ہے, سو ٹارڈی ڈیز آر 0 ان دس کیس. ایف ہم نے نیکسٹ سیکوینس میں ایف ہے, اس کے 12 ہے پروسیسنگ ڈیز, اور فلو ٹائم اس کا 16 بنتا ہے کیونکہ 12 + 4 جو اس کو ویٹ کرنا پڑا. ڈیو ڈیٹ واز 18, اگین ڈیو ڈیٹ سے پہلے کمپلیٹ ہو رہا ہے 2 دن پہلے, تو ڈیز ٹارڈی 0 ہے اس کیس میں. ڈی 10 پروسیسنگ جو ٹائم ہے اس کا 10 days ہے, فلو ٹائم 26 days ہے کیونکہ 10 + 16 ویٹنگ ٹائم تھا ڈیز کا, اور ڈیو ڈیٹ واز 17, تو 9 دن بعد کمپلیٹ ہوگا ڈیو ڈیٹ کے, سو ٹارڈی ڈیز آر 9. بی 8 پروسیسنگ ٹائم پلس 26 جو ویٹ کرنا پڑا, سو اس کا 34 آ رہا ہے فلو ٹائم, جبکہ 16 days کے بعد ڈیو ڈیٹ آ رہی ہے, 34 days کے بعد وہ کمپلیٹ ہوگا, سو 18 جو ہے وہ اس کا ٹارڈی ڈیز آ رہے ہیں ڈیو ڈیٹ کے 18 days کے بعد یہ کمپلیٹ ہوگا. ای از 5 پروسیسنگ ٹائم 5 days,
plus 34 is 39 flow time. Due date was 15, so 24 days ڈیو ڈیٹ کے بعد یہ کمپلیٹ ہوگا. A is 2 days processing time. 39 days ویٹ کرنا پڑا تو اس کو 41 days لگے, اس کا فلو ٹائم آ گیا. ڈیو ڈیٹ واز 7 تو 34 کا اس کا ڈیو ڈیٹ کے بعد کمپلیٹ ہوگا 34 days. ٹوٹل ٹارڈی از 85. ٹوٹل فلو ٹائم از 160. میک اسپین وہی ہے جو کہ ہر کیس میں ہوگا, دیٹ از 41. اب اس بیسس کے اوپر اگر ہم دیکھیں کہ پرفارمنس کیا ہے, سو 160 ڈیوائڈیڈ بائی 6 وچ گیوز 26.67. ابھی تک جتنے ہم نے کیے تھے ان سب سے زیادہ اس کا آ رہا ہے ایوریج فلو ٹائم. سملرلی 85 days کا ٹارڈی ڈیز تھے, 6 پر ڈیوائڈ کیا, اگین سب سے زیادہ اس کا ایوریج ٹارڈینس آ رہا ہے. اینڈ ایوریج نمبر آف جابس ایٹ دا ورک سینٹر 160 which is total flow time divided by make span, it gives 3.9 jobs work center میں, average number of jobs in a work center. That means کہ تینوں جو میجرز ہیں پرفارمنس کے, اس میں اس کی پرفارمنس باقی رولز کے مقابلے میں بہت ہی کمزور ہے, بہت ہی خراب پرفارمنس. یہ جو رول ہے کرٹیکل ریشو کا, اس نے اس کیس کے اندر یہ دیا ہے.